دجال کہاں ہے؟ اس کا مواد جو ہے نا کس میں ہے بولو؟ بخاری و مسلم میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے پورا مواد، جو کہ ضعیف احادیث ہی نہیں ہے ان دونوں میں۔ ہاں سنو، پہلی بات، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت مسلم میں تفصیل سے، بخاری میں بھی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، الصلاۃ جامعۃ۔ یہ دراصل ایک ایمرجنسی وقت کے لیے بلایا جاتا تھا کہ فوری جمع ہو جاؤ، جمع کرنے والی نماز۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور میں بھی نکلی، عورتوں کی صف میں میں بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ترغیب اور ترہیب کے لیے تم کو جمع نہیں کیا، یعنی کوئی واعظ نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میرے پاس تمیم داری نامی ایک شخص آیا ہے جو کہ عیسائی تھا، اور وہ میرے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا، میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور وہ ایک قصہ سنائے جو مجھے بہت پسند آیا، اور میں تمہیں جو دجال کی خبریں دیتا تھا اس کے بالکل موافق کی وہ باتیں، تو میں نے سوچا کہ وہ باتیں تم سب کو بھی سناؤں تمیم داری کے زبانی، اس واسطے میں نے جمع کیا۔ اس وقت تک حضرت تمیم داری آ کے اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کر کے صحابی بن چکے تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنانے کے لیے تمیم داری سے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں چند قبائل کے لوگ جو تقریباً پورے 30 ایک سمندر کا سفر کیا، اور ہم چلتے رہے، لیکن طوفان کی وجہ سے کشتی راستہ بھول گئی، اور ہم اس کشتی پہ تقریباً 1 مہینہ ادھر ادھر موج کے تھپیڑے جہاں لے جاتے تھے وہیں چلتے رہے، یعنی ہمارا کنٹرول ہی خراب ہو گیا۔ جہاں ہوا لے چلتی وہاں چلتے، جہاں سے پھر گزرتی وہاں سے، ایسے ہی ہم وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ کشتی چلتی خود بخود ہی ایک جزیرے میں آ کے کھڑی ہو۔ بہت زمانے بعد اب زمین دکھی تو ہم اتر گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے ایک عجیب و غریب جانور کو، جو بال ہی بال تھے، نہ اس کا سر دکھ رہا تھا نہ اس کا پاؤں دکھ رہا تھا، یعنی پاؤں کہاں ہے وہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، سر کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، پورا صرف بالوں سے تھا، بال ہی بال تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا بلا ہے، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ کہا کہ کس کی جاسوس ہے؟ کہا کہ چل ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اب وہ لے کے ہمیں لے چلا یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو بہت بڑے صندوق میں ہے، اور وہ صندوق میں اس بندے کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا بلا ہے؟ تو اس کے جواب میں خود اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پوچھ۔ اس نے ایک جگہ کا نام لیا اور پوچھا کہ دیکھو وہ باغ میں ابھی بھی پھل ہو رہا ہے؟ عربستان کے عرب کا ایک باغ کا نام لیا جہاں پر کھجوروں کے درخت تھے، تو اس نے پوچھا کہ وہاں ابھی بھی درخت لگتے ہیں اور کھجوریں آتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں آتی ہیں، ابھی بھی تر و تازہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک نہر کا نام لیا، کہا کہ ابھی اس نہر میں پانی ہے؟ کہا کہ ہاں پانی ہے ابھی بھی۔ پھر پوچھا کہ ایک نبی آنے والا تھا عربوں میں، کیا وہ آ چکا ہے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ سن رکھے تھے، عیسائی تھے نا، ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آ چکے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اتباع کی۔ تو اس نے کہا کہ ان کو اتباع کر لینا ہی اچھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انہیں
جو صندوق میں جکڑ کے. پھر یہ سوالات ہو گئے تو اس نے کہا کہ پتہ ہے میں کون؟ میں دجال. میں اس واسطے پوچھا کہ یہ نشانیاں جب ختم ہو جائیں گی تبھی میں آؤں گا، ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے. یہ چیز جب تمیم داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب نہیں کی، جھٹلایا نہیں، تو نے کیا کیا؟ غلط دیکھا، بلکہ کہا کہ میری جو باتیں میں پہلے سے تمہیں بیان کرتا تھا اسی کی تصدیق تمیم داری کا واقعہ بھی کر رہا ہے. تو دجال ہے، موجود ہے، کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے اور انتظار میں ہے. خروج جب ہوگا حکم تب نکلے گا، اب خروج کا حکم نہیں ہے تو اس واسطے وہ نکلا نہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ آخری میں دیکھ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان تھا فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے. گویا کہ اب نزول وحی کے اعتبار سے بات حتمی ہو گئی کہ پہلے جو بتایا تھا ادھر ہے یا ادھر ہے، وہاں سب نہیں ہے. دجال کا ہے مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، یوں اشارہ کر دیا. اب مشرق جو کوئی آتا وہ پورا ہمارا ایشیا مشرق ہے، اور جدھر اس وقت بتایا گیا اس کی تعیین کیسے کریں گے جی؟ وہ مشرق میں ہندوستان آتا ہے، بنگلہ دیش آتا ہے، پاکستان آتا ہے، افغانستان آتا ہے، ایران آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ مشرق 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 بولے. اب یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دجال ہے، پیدا ہونا نہیں ہے، پیدا ہو چکا ہے، کسی جزیرے میں قید ہے. وہ مشرق کی طرف جزیرہ ہے، وہ بنی آدم سے ہے، دوسرے احادیث کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. وہ نسل انسانی سے ہے، انسانوں کی طرح ہی ہے، پیدا ہوا اور وہ ہو چکا ہے، اور وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے خروج کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً.